یہاں پر آئے ہوئے تمام مہمانان گرامی، انجمن تاجران کی شورا کے چیئرمین، ہمارے نہایت ہی قابل احترام مہمان ڈی آر سی کے جنرل سیکرٹری، آل پارٹیز کے چیئرمین قاضی صاحب، قاضی خالد صاحب، ہمارے الیکشن کمشنر اور ان کی ٹیم جناب سیف الرحمان صاحب کی ٹیم، اور وہ اس کے علاوہ میرے میڈیا کے جتنے بھائی آئے ہوئے ہیں، تمام ذیلی تنظیموں کے صدور، ان کی کیبنٹ، چونکہ وہ ہماری شورا کا بھی آٹومیٹیکلی حصہ ہے، شورا بھی ہے۔ اس کے علاوہ خصوصی طور پر ہمارے آئے ہوئے بھائی عطاءاللہ بھائی، عبدالرزاق بھائی، ملک لیاقت صاحب، قدیر شاہ بھائی، جتنے دوست ہیں، اور کسی کا نام نہیں لیا معذرت خواہ ہوں، سب کو السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ایک گلدستہ بیٹھا ہے جس طرح سارے بھائیوں نے ذکر کیا۔ باقی میڈیا پر بتاتا ہوں کہ آخری خطاب ہے 2020 سے لے کر 2023 کا جو ہمارا ٹینور تھا انجمن تاجران اگی کا، اس کا یہ آج ایز اے پریزیڈنٹ صدر ہمارا آخری خطاب ہے۔ میرا جنرل سیکرٹری صاحب کا بھی ہو گیا، تو ساری ماشاءاللہ شورا موجود ہے ہماری، جو بنی تھی ایک آئینی پروسیس کے تحت بنتی ہے، ہمیشہ سے بنتی ہے۔ یہ مجھے یاد ہے میں توحید روڈ پر تھا، بابر شریف عباسی صاحب نے مجھے ایک اجلاس میں بلایا تھا، میں ایک اجلاس میں آیا ہوں، مجھے جو یاد ہے صدارت میں جب سے آئے ہوں 3 الیکشن جیتے ہیں۔ سب کو بتا دوں ایک سیکٹر پر جیتا تھا، وہاں پر میرے ساتھ تھے امجد بھائی بزارگے والے جنرل سیکرٹری تھے، اور ہمارے سرافہ برادری سے تھے میرے بھائی نائب صدر ظفر بھائی، وہ ہماری ٹریننگ تھی۔ کیپٹن صاحب ماشاءاللہ زندہ تھے، کیپٹن محمد حسین۔ میں سب کی موجودگی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کیپٹن محمد حسین صاحب کو، اور اس دن ان کے بھائی فوت ہوئے، ہمارے کلات یونین کے صدر آج موجود نہیں ہیں، مجھے رونا بھی آ رہا ہے، امیر سلطان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ نیاز بھائی کے والد صاحب فوت ہوئے، پھر ہمارے ٹیلر یونین کے سابقہ صدر ہیں، ان کے والد صاحب فوت ہوئے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ بڑے اچھے لوگ تھے جن کا میں نے ذکر کیا، کوئی دنیا سے گزر گئے، کوئی زندہ ہیں، ہم نے بھی جانا ہے ایک دن۔ بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے بھائی نے کہا حساب کتاب کی بات اکثر میڈیا پر پڑھتا ہوں، دیکھیں ہر بندہ بنیادی طور پر مسلمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بے ایمان نہ کرے، سمیت میرے آمین۔ تو باقی بات یہ ہم نے کوشش کی، جب توحید روڈ پر میں تھا تو الحمدللہ وہاں سے ایک آواز اٹھی اور بازار کی جاندار آواز اٹھائی، کبھی کسر نہیں چھوڑی تھی، انشاءاللہ سب لوگ گواہ ہیں۔ پورا بازار حیران تھا کہ توحید روڈ کا صدر آ کر کیا کر رہا ہے، یہ تو سیکٹر صدر ہے یار، یہ تو بڑے بڑے کام کر رہا ہے۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل پر میں اس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ ایز اے سیکٹر صدر سے لے کر آج تک جب سیکٹر صدر تھے تو وہ کام کیے کہ جو انشاءاللہ تعالیٰ بڑوں سے اللہ نے نہیں دیا، ہم سے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اس کے بعد 2 بار ہمارا مرکزی ٹینور گزرا، انجمن تاجران اگی نے وہ کارنامے سر انجام دیے جو کہ ایم این ایس کے کام تھے، جو کہ سینیٹرز کے کام تھے، جو کہ وفاقی وزراء کے کام تھے، جو کہ ایم پی ایس کے کام تھے۔ لیکن الحمدللہ انجمن تاجران نے ایک بازار نہیں دیکھا، ہم نے پورے اپنے تحصیل دربند کی نمائندگی کی الحمدللہ، اور یہ آن دا سپاٹ ہے۔ میڈیا پر بھی میں آتا ہوں، میرے بھائیوں میڈیا پر وہ بندہ آتا ہے، عمران خان کیوں آتے ہیں میڈیا پر، نواز شریف کیوں آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ کیوں، جو کام کرتے ہیں وہ میڈیا پر آتے ہیں۔ ایک بندہ کچھ کرتے ہی نہیں، وہ میڈیا پر آ کر کیا کہے گا؟ کارکردگی ہوتی ہے تو ہم میڈیا پر بولتے ہیں کہ ہماری کارکردگی ہے۔ پہلی بار ہوگی میں انشاءاللہ بازار کے فنڈ کا حساب دیا، پہلی بار میں نہیں کہوں گا، اس سے پہلے کیپٹن محمد حسین صاحب دے چکے ہیں صاحب اپنے فنڈ کا۔ جنرل سیکرٹری نواز بھائی ادھر موجود نہیں ہیں، انہوں نے بٹ روڈ سیکٹر کا میں آپ کو آج بات کرتا ہوں کھول کر، فنڈ دیا تھا جب ہم جیتے تھے پہلی بار تو 1,18,000 روپے ان کے پاس فنڈ موجود تھا، بہت سارے ترقیاتی کام اپنے سیکٹر میں، بہت سارے کام کر کے بھی۔ تو کیپٹن صاحب کی یہ کارکردگی تھی، نواز بھائی کی تھی، قاری عبدالرشید صاحب کی تھی کہ 1,18,000 روپے انہوں نے بچت کی، ہمیں ہینڈ اوور کی۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا، نہ ہماری ٹیم نے، نہ ہماری ٹیم نے مناسب سمجھا۔ وہ پیسے ہم نے اس وقت کلات یونین کے صدر تھے فخر بھائی، ان کے اکاؤنٹ میں اور غنی گل لالہ کے جوائنٹ اکاؤنٹ میں رکھے۔ یقین مانیے ہمیں ضرورت نہیں پیش آئی، ان 6 سالوں میں ہم نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ کرونا بھی آیا، کبھی کبھی ہم سے فنڈ سکڑ چکا تھا، میٹنگز کر کر کے، کرونا میں روزانہ پریس کانفرنسز کر کر کے، میڈیا پر آ کر کے آج 4 بجے دکان کھولیں، کل 10 بجے بند کریں، صبح 6 بجے بازار بند ہوگا، کل 4 بجے بند ہوگا۔ کبھی کرونا میں کہتے ہیں ماسک پہنے، کبھی کہتے ہیں جی اے سی صاحب کا سرکار کا حکم آ چکا ہے رات 8 بجے کے بعد دکانیں نہیں کھلیں گی۔ کبھی ہمیں میڈیا بلا کر یہ اعلان کرنا پڑتا کہ آج چاند رات کو، یاد ہے 2 چاند رات کو بھی بازار بند ہوا ہے، پولیس آتی رہی ہے کہ چاند رات کو دکاندار دکانیں کیوں کھول رہے ہیں، پورے پاکستان میں ہوگی کی بات نہیں ہے۔ اس وقت ہم سے اتنے اخراجات ہوئے
کہ ہم حیران تھے، لیکن ہم نے ان 1,18,000 کو ہاتھ نہیں لگایا. ہم نے اپنا سیٹ اپ الحمدللہ اچھے طریقے سے چلایا ہے. میرے بھائیوں دوستوں، کوئی بھی تنظیم بغیر فائنینس کے نہیں چلتی، بغیر پیسے کے نہیں چلتی. میں اگر کہوں کہ 11,88,000 روپے آیا ہے اور ہم سارا آپ کو حساب دیں گے، یہ جھوٹ ہے. اس میں میٹنگز ہوتی ہیں. ہم آل پاکستان کے پروگراموں میں بھی ہمیں انوائٹ کیا گیا ہے، ہم گئے. ایک میں آپ کو مختصر سی بات کرتا ہوں، یہ جو لاری اڈا میں کھمبے لگے ہیں ان سے ہمارا خون جڑا ہے، خون الحمدللہ اس میں ہمارا خون شامل ہے. 14 دفعہ میں ابتباد گیا ہوں. 3-4 بندے کبھی گنی گل لالا جاتے، کبھی ذوالفقار خان، اور اکثر میرے ساتھ سجاد صاحب رہتے، انور بھائی کبھی جاتے. کسی نہ کسی کو 2-3 بار اکیلا گیا ہوں. 14 بار میں ابتباد گیا ہوں، میٹنگز کی ہیں لاری اڈا کے کھمبوں کے لیے. کہاں کہاں نہیں گئے مجھے پتہ ہے. اور دوسرا کام جو چوک سے لے کر یہ فدا ماما کے گھر تک جو الحمدللہ روڈ بنایا ہے، یہ گواہی دیں گے یہ میڈیا کے میرے بھائی، خاص کر آصف خان بھائی میرے ساتھ 50 دفعہ مانسیرا کو گئے، یہ گواہیں. PHA والوں کے دفتر میں 50 بار میرے ساتھ یہ گئے، اور کھلی کچہریوں میں ہم نے آوازیں اٹھا کر ریٹن ان سے آرڈر آپ کے خادم نے خود لایا تھا الحمدللہ. اور خود رات کو اپنی ایک چادر سردی میں پہن کر، یہ میرے بھائی ایوان تجارت کے میرے ساتھ تھے، 4 رات ہم نے جاگ کر گزاری، 5 راتیں، اور الحمدللہ اس روڈ کو ہم نے بنوایا. اس کے بعد کہ شاہ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ اور میں ایک 2-3 میٹنگ میں ساتھ تھے. پھر اس کے بعد تھوڑا خاموش ہو تاکہ آپ کو بھی مزہ آئے. اس کے بعد کوئی 20-25 دفعہ مانسیرا کو میں گیا ہوں ٹریننگ سیشن کے لیے. انہوں نے 5 میٹنگز بلائی، میری پوری کیبنٹ میرے ساتھ گئی الحمدللہ. وہاں پر ہم نے ٹریننگ لی ہے، وہاں سے ہمیں سندیں ملی ہیں. آج آپ کا یہ خادم جو ہے ایوان تجارت کا صدر، تو چلے ابھی ہو جائے گا، تھوڑی دیر بعد ہم اپنا استعفیٰ دے دیں گے، لیکن اس کمیٹی کا بڑا آج آپ کا فخر سے میں کہتا ہوں، وادی اگرور والوں کا بھی فخر ہوں، تناول کا جو کہ FW کی کمیٹی ہے اس کا مین ایڈ انشاءاللہ، مین جو انفراسٹرکچر اس کا، اس میں بتاؤں جب ہری پور میں ان کا وہ بھی سنے کہ سچ کیا جھوٹ کیا ہے. تو یہ فنڈ جا رہا تھا کچھ دربند کو، تو چلا گیا بالا کوٹ لے کر جا رہے تھے. تو میں نے ترجمان کو بلایا، ترجمان کو میں نے اردو میں کہا یار مجھے اتنی فر انگلش نہیں آتی کہ میں جرمن کی جو چانسلر آئی ہوئی ہے اس کی جو ہیڈ ہے اس منصوبے کی، ان کو سمجھا سکوں. آپ ترجمان ہیں؟ انہوں نے کہا جی صدر صاحب میں ترجمان ہوں. میں نے کہہ درائیں، میں نے کہا آپ میڈم سے میری ملاقات کروائیں، اردو میں بات کروں گا، آپ ان کو جرمنی میں کہیں، وہ جرمن زبان بولیں گی، مجھے پھر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں. تو اس بندے نے آدھا گھنٹہ میٹنگ کروائی، اور میں نے اپنے بازار کے اپنے علاقے کے مسائل رکھے کہ ہمارا پسماندہ علاقہ ہے، فنڈز کی ضرورت ادھر نہیں، ادھر زلزلوں میں بھی بڑے فنڈ لگے. ہمارے بازار میں تو زلزلے میں بھی اس طرح کوئی کام اس طرح اس لیے نہیں ہوئے کہ ہمارا پسماندہ علاقہ ہے، معاملات ہیں ادھر بہت سارے. تو سب سے پہلے ہم نے ان کے سامنے یہ منصوبہ ریٹنلی رکھا کہ اگی کو پانی دیں، جہاں سے اسکیم لاتے ہیں 2-3 کروڑ روپے کا کام ہے، وہ پہاڑ سے بھی آپ پائپ لگائیں 2-3 کروڑ روپے میں، یہ ملک صاحب کو بھی پتہ ہے، تو وہ پانی آ جائے گا. سب نے زور دیا، لیکن مسئلہ یہ جب انہوں نے اگی میں انہوں نے کہا ویل لگا کر اسی ایریا میں دیں گے. ہر ایک اپنا قانون ہوتا ہے NGO کا. تو انہوں نے جب اس زمین کے نقشے لیے، یہاں سے مختلف جگہوں سے چارباغ سے لے کر دگئی تک انہوں نے سیمپلز دی، انہوں نے اس پانی کو دیکھیں، اس میں میرا قصور نہیں ہے، پانی اچھا بھی ہوگا، لیکن ان لوگوں کا اپنا معیار ہے جرمن والوں کا، وہ جس طرح اپنے ملک میں کرتے ہیں اس طرح سوچتے ہیں، وہ پاکستانی سوچ نہیں رکھتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کا علاقہ پانی میں فیل ہے جی، یہ پانی ہم اس کو ہم آگے پروو نہیں کر سکتے، اس کے لیے پیسہ نہیں ملے گا. پر ہم نے کہا یہ فنڈ تو بھی ضائع ہو رہا ہے، الحمدللہ نالیوں کا کام جاری ہے. میرے بھائیوں دوستو، جو ہو سکا تاجروں کے لیے ہم لحاظ نہیں چڑھاتے ہیں. جب انہوں نے ووٹ دیے، جب انہوں نے ہار ڈالے، اپنے کندھوں پر بٹھائے، اتنی عزت دیے، میری 10 نسلیں ان کی خدمت کریں، خدا کی قسم کم ہے. 10 نسلیں اگر آپ کی خدمت کریں کم ہے. اٹیک کرنا گپ کی بات نہیں ہے. سیکٹر الیکشن بھی الیکشن تھا، وہ گپ نہیں تھی. میرا مد مقابل بڑا تگڑا آدمی ہے، شہزاد ہمایون، اچھے گھرانے سے، اچھی فیملی سے، پیسے میں تگڑا ہے، بول سکتا ہے، ماشاءاللہ تگڑا جوان ہے وہ میرا بھائی، مجھے اس پر بھی فخر ہے. تگڑے بندے کے ساتھ مقابلہ تھا، لیکن الحمدللہ بس فتح کی بات ہوتی ہے، تھوڑے بہت ووٹ آگے پیچھے. وہاں سے سٹارٹ لیا، آج 10 سال ہو گئے. 1 سال وہ بابر شریف عباسی والا بھی ہم لوگوں نے مل کر نکالا تھا. مجھے اس بات پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، 10 سال لگائیں، اپنے بچوں کا قیمتی ٹائم دیا ہے، اپنا پیٹرول ڈالا ہے، اپنے جیب سے بھی خرچ کیا ہے. یہ میرا اللہ سن رہا ہے، اور آپ لوگ میرے روز محشر کے لیے گواہ ہیں. اس دن دیکھیں بعض لوگوں نے کہا میڈیا پر حساب انشاءاللہ چلے دے دیں گے میڈیا پر بھی، لیکن دیکھیں میں نے کوئی کراچی کا حساب نہیں پیش کرنا تھا، یا میں نے کوئی پاکستان کا بجٹ پیش کرنا تھا کہ پوری پاکستانی عوام سنے. یوگی بازار کا بجٹ تھا، شورا بنی ہوئی تھی، 40-50 بندے بیٹھے تھے. اور اس سے بڑی بات میں نہیں کہتا کہ میں نے ساتھ الفن، میں نے کہا صورت یاسین رکھ لیں، میں ہاتھ لگا کر حساب دیتا ہوں، اگر اس کا ثواب ہوا تو مجھے ہوگا، اور ثواب ہوا تو پھر مجھے ہوگا. اس سے آگے کوئی لفظ ہے میرے خیال میں؟
آج بھی میں اعلان کرتا ہوں، جس بندے کو شک ہے، جس کے ذہن میں 1 روپے سے لے کر 10، 10 سے لے کر 100، 100 سے 1000، 1000 سے لاکھ، لاکھ سے 1 کروڑ تک اگر کسی کو شک ہے تو انشاءاللہ مجھے فون کرے، میرے پاس نہ ہے، میں اس کی دکان پر اپنی فائل لے کر جاؤں گا، اس کو کہوں گا پڑھے، اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، جو حلف لینا چاہتا ہے، جس قسم کا مسلمانی میں حلف لینا چاہتا ہے، دینے کو تیار ہوں۔ میرے بچوں پر، مجھ پر اس بازار کی ایک چوانی حرام ہے، اور جو میں نے لگائے وہ حلال ہے انشاءاللہ۔ میں نے اپنی خدمت کی ہے، میں نے ان پر حلال لگائے انشاءاللہ۔ باقی حساب بھی ہم نے پیش کر دیا۔ دیکھیں، ایک گورنمنٹ جیتتی ہے، وزیراعظم ایک ملک کا بندہ ہے، یاد رکھیں وزیراعظم کبھی آئین نہیں پیش کر سکتا، نہ قانون بنا سکتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ قانون بنانا، قانون سازی کرنا سینٹ کا کام ہوتا ہے، اسی طرح ہی میں جھوٹ بول رہا ہوں، میڈیا ہی بیٹھے، قانون سازی کرنا سینٹ کا کام ہوتا ہے، آئین لکھنا بنانا صدر کا کام نہیں ہے، یہ شورا کا کام ہے، شورا کے چیئرمین کا کام ہے۔ میں نے ضرور اس میں 2-4 سطریں لکھی ہیں، سب کے پاس گیا ہوں۔ میرے بھائی نے کہا 1 منٹ میں، خدا کی قسم 1 منٹ میں نہیں لکھا، 1 سال میں لکھا ہی ہے، قسم اٹھائیے 1 سال میں لکھا ہی ہے۔ کتنے میں؟ یہ کوئی 32 جملے نہیں ہیں، اس پر 1 سال لگائے۔ اور کس طرح لگائے؟ اس میں ہم نے انجمن تاجران اسلام آباد کبھی منگایا، میرے پاس پڑھا ہے، جو ان کا انگلش میں لکھا ہے اس کو بھی پڑھا ہے، اسٹڈی کیا ہے، وسیم ریاض صاحب کے ساتھ بھی ڈسکس کیا ہے، عجیر فی الدین صاحب کے ساتھ بھی ڈسکس کیا ہے، یہ صاحب کا صدرین کے ساتھ بھی ڈسکس کیا ہے، قاری عبدالرشید صاحب سے پوچھے، 10 بار میں ان کے پاس گیا، ان کے تجربے سے بھی مستفید ہوں، انہوں نے بھی 2-4 جملے لکھے۔ اس میں پروفیسر صدیق صاحب سے بھی ڈسکس کیا ہے، اس میں پڑھے لکھے لوگوں سے ڈسکس کرنے کے بعد وہ جملے بنا کر، ان کا نچوڑ بنا کر 1 سال کی محنت کے بعد یہ آئین بنایا ہے انشاءاللہ۔ اس میں انجمن تاجران ایبٹ آباد، ہری پور، چیمبر آف کامرس اسلام آباد اور چیمبر آف کامرس لاہور، جس کے صدر ہمارے صاحب ہیں، یہ وہ کیا نام ہے لاہور کے صدر کا، نعیم میر صاحب، نعیم میر صاحب کی بھی اس میں کاوش ہے، اور انجمن تاجران کے صدر مجھ سے ڈائریکٹ واٹس ایپ پر اور کال پر ہوتے ہیں، اجمل بلوچ صاحب۔ یہ سب سے مشورے کے بعد یہ آئین بنایا ہے، اور یہ میں نے نہیں پاس کیا، اگر شورا کہتی نامنظور تو اس کو میں پھاڑ کر پھینک دیتا، نیا لکھتے اپنے لیے، لیکن پوری شورا نے الحمدللہ اس کو آئینی طریقے سے پاس کیا ہے۔ عبدالرزاق بھائی موجود تھے، عطا اللہ بھائی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آئے، رات بھی میری بات ہوئی، اس دن بھی نہیں آ سکے، میں نے ان سے معذرت بھی کی، میں نے کہا جی آپ کی دکان پر 4 بار میں گیا لیکن آپ تالا لگا تھا، ان کی لکڑیوں کی اشر تھی، ٹھیک ہے انسان ہے، میری بھی مجبوری ہے، کل میرے گھر میں کام ہے، میں بازار کو اب نہیں آؤں گا، تو ہر ایک ہوتا ہے، اس کا بھی ہے، میرا بھی ہے، لیکن الحمدللہ آئین بھی پاس ہو گیا۔ اس کے بعد کارکردگی پر کوئی روشنی نہیں ڈالتے ہیں، وہ وزیر بھائی کی باتیں، ماشاءاللہ آپ کا شکریہ جی، آپ نے اس ناچیز دوست کو اس قابل سمجھا، جتنی آپ نے ہم پر بیش کیا، ہم اس قابل نہیں ہیں وزیر بھائی، لیکن یہ آپ کی محبتیں اور نوازشیں، آپ نے جملے بولے۔ ملک صاحب آپ کا بھی شکریہ، میں آپ کا ایک بات پر شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ اختلاف ضرور رکھتے ہیں لیکن حقیقت نہیں چھپاتے ہیں۔ اگر اپوزیشن کے جنرل سیکرٹری ملک لیاقت صاحب اگر کہتے ہیں کہ 70-80% کارکردگی ہے، تو میرے خیال میں کسی پاکستانی گورنمنٹ کی آج کل 70-80% نہیں، 33% کارکردگی بھی نہیں ہوئی۔ 100 میں سے 33 نمبروں پر استاد بچے کو پاس کر لیتا ہے، اور اگر ہمیں ہمارے بھائی نے 80 نمبر دیے ہیں 100 میں سے، تو میرے خیال میں آپ کا سر آنکھوں پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد کبھی ہم نے میں نہیں کیا، مل کر چلیں، ہڑتال ہوئی ہے، یہ سارے میرے بھائی گواہ ہیں، جب بھی ہڑتال کی ہے تو یہ معین بھائی بیٹھے ہیں، یہ موبائل یونین کے صدر ہیں، سیٹ اپ بنے ہوئے ہیں، سب کو کالز کیے، کوئی ذاتی ندیم بھائی ہیں، یہ اعجاز صاحب ہیں، یہ پیچھے ٹیلر یونین بیٹھی ہے، سارے بھائی، گلدستہ بیٹھا ہے، شوز یونین ہے، بہت ساری یونینز ہیں، انہی کو ہم نے یونینز کو، مختلف بازاروں کے لوگوں کو ہم نے، آج کئی نہیں آئے، 15-20 بندے شورا کے آج اس وقت موجود نہیں ہیں، 2-4 نے ابھی معذرت کیے فون پر، باقی رات کو کر لیں گے، کوئی کام ہوں گے ان کے، لیکن 50-60 بندے بلائیں، ان سے سر ہلوایا ہے۔ ایک بار یاد ہے ڈاکٹر نیاز صاحب کو ہم ہڑتال کرتے کرتے ٹیکسز کے خلاف، جب 60 میں سے 38 بندوں نے کہہ دیا ہڑتال نہیں کرنی، تو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کابینہ نے کہا کیا کرتے ہیں، میں نے کہا جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا۔ اب 60 میں سے 38 بندے کہتے ہیں ہڑتال نہیں کرنی، 22 کہنی ہے کرنے، تو پھر 38 کی سننی چاہیے۔ ہم نے اٹھ کر، پورے پاکستان میں ہڑتال تھی، ہم نے ابھی میں نہیں کی، ہم اکثریت پر چلے انشاءاللہ، مشورے پر یہ بازار چلا ہے۔ ملک لیاقت صاحب سے بھی تو ابھی تو میں سال سے رہی ہوں، ان کے پاس روزانہ گپ ہوتی ہے، میرے سارے قابل احترام ہیں الحمدللہ۔ میں کریڈٹ ان کو بھی دوں گا کہ کبھی کوئی بھیستی والی بات نہیں کی، جس طرح آج کل کی سیاست ہے، دلشاہ بھائی نے کہا MP ہے، میں نے بنے، میرے باپ کی توبہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گالیاں وہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، میں نے کسی کی گالی نہیں سننی، پھر مجھے پتا ہے میرا ایسا خاندان ہے گالی نہیں سنے گا، نہ میرا خاندان کسی کو فضول گالی دیتا ہے نہ سنتا ہے، تو اس سے پھر ہم دور ہی اچھے ہیں۔ ادھر ایک چھوٹا سا لیول ہے ہمارا عجزی کا لیول ہے ایوان تجارت کا، اس پر اگر اپوزیشن میں رہا تو پھر بھی آپ سے وعدہ خدمت کروں گا، یہ نہیں ہے کہ ہم نے جیتنا ہے، کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے، یہ لوگوں کی مرضی ہے کس کو جتواتے ہیں، ہارے آپ کے پاس ہے
جو 10 साल तजर्बा है, इसको इस्तेमाल करके जीतने वाले के कांधे से कांधा मिलाकर प्लस पॉइंट पर खड़े होंगे, कभी उसकी टांगे नहीं खींचेंगे और इंशाल्लाह इस बाजार की खिदमत जारी रखेंगे। और अगर जीत गए तो इसी तरह जिस तरह किया है, यही सिलसिला है हमारा। आपने हमारी फकीरी देख ली है, ठीक है, तो इसी फकीरी के साथ आगे बढ़ेंगे। जो भी जीते, ये मेरे काबिल एहतराम भाई हैं, कभी मैंने मीडिया पर इनके खिलाफ गलत अल्फाज नहीं बोला। बैठे हुए हैं 3 सालों में, साबित कर दें इलेक्शन के बाद कभी इनके खिलाफ मैं करूं क्यों? इन्होंने मुझे क्या कहा है? इन्होंने तो आकर एक हार नहीं डाले और अल्लाहबरदारी पर नहीं आए, लेकिन बाकी इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। बाकी कहा कि आपको बुलाया क्यों नहीं, उसका जवाब सुने। इसलिए नहीं बुलाया आपको कि देखें, मैं अगर इलेक्शन हार भी जाऊं, अतौला भाई जीत जाते हैं, फौजी भाई जीत जाते हैं, दूसरा पैनल जीत जाता है, कोई और नए आएंगे, जरूरी नहीं है कि हम इधर बैठे हम ये इलेक्शन करें, हो सकता है हम ना करें, 4 पैनल और आ जाए, एक बंदा जीतता है तो बसीयत है, अगर मैंने बाजार में 10 साल इज्जत कमाई है तो मेरा हक बनता है मैं जाकर उसको हार पहनाकर मीडिया पर उसको मुबारकबाद दूं, जो कि इन्होंने मुझे नहीं दी। एक बात, अब्दुल रज़ाक भाई ने अपने घर में खाना किया था, हार भी पहनाए थे, मुबारकबाद दी थी, लेकिन मेरा इनसे एक गिला जरूर है, वो मैं भाइयों की तरह कर रहा हूं कि जब देखे हम सब ताजिर हैं, हर घर का एक बड़ा होता है, हमारे पाकिस्तान का बड़ा अजमल बलोच साहब है या नहीं है? बसीयत ताजिर तो आप सब उनको बड़ा मानते हैं, पूरे पाकिस्तान में वो दौरे करते हैं, सबसे अलफ लेते हैं, हम सब के बड़े, हारने जीतने की इधर कोई बात नहीं, हमारे घर के इलेक्शन है, ये आपस में फिर होंगे, लेकिन हम सब के बड़े लीडर वो हैं। अगर वो इधर रुकी को आए थे, मैंने आपको दावत की थी तो आपका काम तो उधर आते, मुझे जमीन पर बैठाते, आप उनके साथ सोफे पर बैठते और हमारी दावत कबूल करते। लेकिन मेरे भाइयों में राज भी गिले, आप उधर नहीं आए, पर उसमें कहा चलें ये मुनासिब नहीं समझते, हमारे साथ बराबरी नहीं करते, तो मैंने इसलिए आपको ज्यादा तकलीफ नहीं ली। बाकी ये है कि आप हमारे भाई थे, भाई हैं, भाई रहेंगे, हमारे आपस में घरेलू ताल्लुकात हैं, ये दोनों बैठे हैं, किसी तरफ से सोच लें, जाकर घर में पूछ लें, मैंने पूछे हुए, हम सब रिश्तेदार हैं, हम एक बाड़ी एक खेती की मूलियां हैं हम यार, हम एक दूसरे की क्या टांगे खींचेंगे। इंशाल्लाह मेरे मुंह से इलेक्शन में मैं आपको आज हलफ उठा कर कहता हूं, अगर हमारे पैनल ने इलेक्शन लड़ा, अभी पता नहीं है, अगर हमारे इलेक्शन पैनल ने इलेक्शन लड़ा तो इंशाल्लाह हमारी जुबान और हाथ से सब सलामत रहेंगे, हम अपना वादा करते हैं इंशाल्लाह। बाकी ये कोई तनकीद आई तो मुस्बत जवाब देंगे, लेकिन गाली वाली सियासत ना की है ना करते हैं, हमने तो अपने दुश्मनों को भी गालियां नहीं दी। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है, उन्होंने तो अपने दुश्मनों को दुआएं दी हैं, उनके दंदान मुबारक शहीद किए और कहा गया कि अगर आप कहें जब्राइल अलैहिस्सलाम आए कि इस जमीन को उठाकर नीचे मारकर इसको तबाह बर्बाद कर दें, स्क्रीन सेंड बजा दे, तो उन्होंने कहा अना रहमतुल लिल आलमीन, मैं रहमतुल लिल आलमीन। उन्होंने कोई बद्दुआ नहीं की, बल्कि कहा कि अल्लाह इनको हिदायत दे। तो मैं भी यही कहूंगा कि जो लोग बाजार में रोड़े अटकाते हैं, आपका नहीं कह रहा, आप मेरे भाई, आप हमेशा मेरे साथ रहे, लेकिन जो बंदा इधर मुनाफिकत फैलाता है, शर फैलाता है, अल्लाह उसको नेकी की हिदायत दे। और जिसका जज्बा साफ है, जो खिदमत करना चाहता है, ए अल्लाह उसको दोबारा सैलाब मैं हूँ या कोई और है, दूसरा है, तीसरा, अगर मैं नहीं हूँ तो मुझे भी अल्लाह ताला दोबारा ना लाए। ये नियतों की बात है, न माला माल बिनियत। तो बाकी बात ये है कि खुदाफिज करता हूँ सारी ताजिर बरादरी को, कैमरे में देख कर कहता हूँ कि तमाम ताजिर बरादरी को, हमारी ये टीम है, हमारी तरफ से सलूट है कि आप लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया, हड़ताल में भी साथ दिया। बाज लोग नहीं आए दुकानें बंद करके हड़ताल में, चौक में, कोई बात नहीं है। जब बंदा किसी को लीडर चुनता है तो इसलिए नहीं चुनता कि वो सबकी दुकानें बंद करके और सबको चौक में खड़ा करे। लीडर के साथ 2 बंदे भी हो तो लीडर होता उधर। वो मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था जुल्फिकार अली भट्टो साहब की, पाकिस्तान से उसके साथ वफद में 4-5 बंदे ही गए थे, लेकिन पूरी उम्मत मुस्लिमा भी बैठी थी और सारे यहूद और नसारा बैठे हुए थे यूएनओ में, और वो शेर की तरह इस तरह कागज फाड़ कर कहता है बाढ़ में जाए, यूएनओ की करारदादें। तो लीडर जो होता है वो अकेले भी शेर होता है फिर हर मैदान में। फिर जब वो वोट ले लेता है तो वो एक मोहर लग जाती है कि आप हमारे लीडर हो, तो जरूरी नहीं है उसके साथ सब चौक में खड़े हों, फिर वो अकेले काफी है इंशाल्लाह। तो मैं अपनी कैबिनेट से माजरत पाऊँ कि अगर कोई बात, इनको हमारे आपस में बड़े झगड़े होते हैं, मैं आपको ये भी बताऊं, ये कहते हैं कैबिनेट के जितने झगड़े हुए उतने आप अपोजिशन वाले किसी से नहीं करते हैं। हमारे अंदर इतने दर्द हुए, वो जिस तरह गलत ग्रुप मेरे भाई ने इस्तेमाल किया, बहुत सारे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उससे बाजार को हमने मुतासर नहीं होने दी। नाराजगियों में भी बाहर हमने ये पैगाम नहीं दिया कि हम आपस में लड़े हुए। आज हम फिर है के, तो जहां पर बर्तन होते हैं आपस में टंग टूंग की आवाज आती है, कोई मसला नहीं है। जमहूरियत है, किसी नुक्ते पर गनी गुल लाला को इख्तलाफ था, उसने किया है, नारों की तरह किया है, ये किधर है, सजाद साहब ने भी किया है, अनवर भाई ने भी किया है। ये जमहूरियत का उसूल है, ये जरूरी नहीं है अपोजिशन इससे चपराश होती है, हुकूमत के अपने ईमानों में भी अंदर झगड़े होते हैं, आप सबको पता है, तो इनसे भी हुए हैं।
میں ان سے معذرت خواہ ہوں، مجھ سے سارے بڑے ہیں عمر میں، چونکہ ذوالفقار خان تھوڑا قریب ہے، لیکن یہ بھی اپنے آپ کو بچہ نہ سمجھے، مجھ سے بڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو باقی جتنے بھی ہیں یہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، تو میں بڑے بھائیوں کی طرف سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ میں شورا کے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ دل صاف کر کے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی آج مجھے معاف کر دیں، اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ شورا والے، شورا کے چیئرمین صاحب میرے نہایت ہی قابل احترام۔ میں آپ کو ایک بات کروں کہ اس 3 سالہ دور صدارت میں ارشاد صاحب نے ایک مجھے تھپڑ نہیں مارے ہیں، باقی جو کچھ کہا ہے وہ مجھے پتہ ہے، میرے اللہ کو پتہ ہے، اتنے دور دور بھی گئے، لیکن یہ بھی ان سے پوچھ لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے کبھی ان کے آگے سر بھی نہیں اٹھایا ہے جی۔ تو یہ اس طرح سسٹم چلتے ہیں۔ باقی یہ بہت کچھ کہتے ہیں، بلڈ پریشر کا ہی ہو گیا کہ کسی کے نہیں ہے پھر، تو باقی بات یہ وسیلے ہیں، لیکن اچھے کے لیے انہوں نے کہا تھا، اور میں رات کو جا کر سوچتے تھے کہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے، پھر میں معذرت خود آ کر کرتا تھا، اس لیے بازار چلے۔ یہ اندر کی باتیں آج آپ کو دل کھول کر اس لیے بتا رہا ہوں، آخری تقریر ایز اے پریزیڈنٹ، اس کے بعد سب عام بندے ہوں گے اور اپنا اپنا الیکشن لڑیں گے۔ تو بھائیوں غلطیاں کو تئیں، جتنے بیٹھے میڈیا کے بھائیوں کو خاص کر میں آخر میں شاباش دوں گا۔ اگرور تناول کی بجلی اگر یہ میڈیا والے نہ ہوتے تو چلی گئی تھی ہم سے، میں کریڈٹ دیتا ہوں۔ ہماری تو ایفرٹس تھی، لیکن انہوں نے کیمرے نہیں گھمائے، انہوں نے جا کر منصورے کے ایوانوں میں بڑے بڑے افسروں سے جھگڑے کیے ہیں۔ یہ سارے شہزادے جو بیٹھ کھڑے، میں کس کا نام لوں؟ تو یہ ان لوگوں نے اتنا اس مسئلے کو اٹھایا ہے، میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ اگرور تناول کی بجلی اگر آج ہمارے گریڈ میں رات کو آپ کو تیز لائٹ ملتی ہے تو ان لوگوں کا بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ پھر توڑ جوڑ میں ماشاءاللہ ہر جگہ پہنچے، سیلاب میں انہوں نے ہماری بڑی رہنمائی کی ہے کیمرے لے کر، ماشاءاللہ۔ ایوان تجارت پلس سوکی کا میڈیا، ہماری آل پارٹیز میں اس کا ذکر بھی کروں گا، بہت سارے لوگوں سے دیکھیں ہمارا، اور ہمارے جو افسران آئے ان میں ایک آدھ کی بات میں نہیں کرتا، لیکن ہماری خوش قسمتی تھی کہ جو ہماری 2 میڈمز تھیں اے سی صاحبان، بڑا ہم سے کوآپریٹ کی انہوں نے بھی کورونا کے دوران۔ ہمارے ڈی ایس پی صاحبہ نے، بہت سارے ایس ایچ اوز گزرے، بہت سارے ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحبان آئے ماشاءاللہ، تو ہمارے لوگ اچھے تھے، ایک اچھا ربط چلا، اچھے طریقے سے یہ بازار چلا۔ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ یہ باڑی اسی طرح ہری بھری رہے، اسی طرح لوگ آتے رہیں، اسی طرح اس میں اچھا اناج کاشت کرتے رہیں اور اس کا پھل پاتے رہیں۔ تو ہماری خدمتیں ضروری نہیں ہیں خدمت کسی عہدے کی محتاج۔ میں آج پھر کہتا ہوں اپنا وہی لفظ جو میں نے خلف برداری میں اجمل بلوچ صاحب بیٹھے تھے اور کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں خدمت کسی عہدے کی محتاج نہیں ہوتی۔ اگر آپ خدمت کرنے پہ آئیں وہ عہدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وصیت مسلمان ہمارا سب سے بڑا عہدہ یار، شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا کہ جس دن میں پیدا ہوں اس دن بہت سارے ہندو پیدا ہوئے ہوں گے، اس دن بہت سارے کتوں نے جنم لیا ہوگا، اس دن بہت سارے بلوں نے جنم لیا ہوگا، بہت سارے سانپ پیدا ہوئے ہوں گے، بہت ساری چمٹیاں دنیا میں پیدا ہوں گی۔ سب سے پہلا شکر اللہ تعالیٰ کا یہ ہے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، پیدا کیا انسان پیدا کیا، اور اس سے بھی بڑا شکر کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے۔ تو اس سے بڑا عہدہ اور کیا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان تو سنا سے بھی اور شمشیر سے بھی لڑتا ہے، ہاتھ سے بھی لڑتا ہے، زبان سے بھی لڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں لڑائے۔ آخر میں الیکشن کمشنر صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے، ہمیشہ سرپرستی کی، بہت سارا تجربہ ہے آپ کے پاس، الیکشن کروائے ہوئے ہیں، ہمیں امید ہے فیئر الیکشن ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ اور وہ میں آخر میں کرتا ہوں، میں نے لکھا ہوا ہے انشاءاللہ بہت زبردست آپ کا۔ اور اس کے بعد میں سید قدیر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، شاہ صاحب آپ کا بھی شکریہ، جن بھائیوں نے خطاب کیے، ہمارے موبائل یونین کے صدر صاحب دور اندیش آدمی ہے ماشاءاللہ، ان کا خطاب اس وقت سمجھ نہیں آتا، رات کو سمجھ آیا کرتے، بڑے زبردست فکر ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ جتنے لوگ ہیں، یہ کریم باڈیز ہوگی کی، میں سب کو آج عید رحمت پر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ہماری یہ ساری یونین کا نام نہیں لوں گا، کوئی بھول جاتا ہے تو پھر شاہین بھائی کو بلایا تھا وہ نہیں آ سکے ہیں، شاہین بھائی ادھر تو چلے نہیں ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، ہر جگہ آپ سارے بھائی ہمارے ساتھ رہے، بازار چلا، سسٹم ہوا، دنیا چلتی رہتی ہے، کوئی آنکھیں بند کر دے۔ کیپٹن محمد حسین صاحب نے اچھا ٹائم میں پھر یاد کروں گا لگایا، لیکن آج اس دنیا میں وہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں دنیا تو چل رہی ہے، لیکن ہم ان کو اور امیر سلطان صاحب کو یاد کر رہے ہیں، الیکشن کمشنر صاحب ہیں، قاضی صاحب ہیں، میڈیا کے بھائی ہیں، بہت شکریہ، میں آپ سب کو آپ کا کریڈٹ دوں گا۔ اور آخر میں اے اللہ تعالیٰ فلسطینی مجاہدین کی مدد فرما۔ میں مذمت نہیں کرتا ہوں، مذمت کو میں بغیرتی کہتا ہوں۔ مسلمان کے پاس اقتدار ہو، مسلمان کے پاس تھوڑا بہت گولہ بارود ہو، تھوڑا بہت، دیکھیں ہزاروں کے لشکر سے 313 نے مقابلہ نہیں کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ایمان کے جذبے سے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ان 313 میں بھی اکثریت بچوں اور بوڑھوں کی اور عورتوں کی تھی، جوان میرے خیال میں 70-80 لوگ تھے، اور دوسری سائڈ بڑے بڑے گھوڑے، لشکر، اونٹ، زریں، تلواریں، ہتھیار۔ مسلمان کب یار ہتھیاروں کے بل بوتے پر لڑیں؟ مسلمان تو ہمیشہ اپنے زور بازو سے اور ایمان کے جذبے سے لڑیں۔ سن 65 کی جنگ دیکھیں، انڈیا کا ہمارا کیا مقابلہ تھا؟ سن 48 میں گرزوں کے ساتھ لوگوں نے یہ کشمیر جو تھوڑا بہت ایسا آزاد ہے، یہ سوٹوں کے ساتھ آزاد کیا تھا۔ تو میں دعا کرتا ہوں
اے اللہ امت مسلمہ کو لیڈر دے، اے اللہ محمود غزنوی جیسا، سلطان صلاح الدین جیسے لوگ دوبارہ زندہ کر، اور اے اللہ یہ جو بغیرت بیٹھے ان بغیرتوں کا ضمیر جگا اور ان کو صلاح الدین ایوبی بنا، اور اے اللہ بیت المقدس کو بھی آزاد کر۔ اور آج وہ چھوٹے چھوٹے بچے مائیں بہنوں وہ ویڈیوز میں نہیں دیکھتا ہے، رونا آتا ہے، بندے کو غصہ آتا ہے، بندہ کہتا ہے کیا کروں، دیوار کے ساتھ سر ماروں، تو یہ سارے دیکھ نہیں سکتے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی فرشتے بھیج کر کے بھی امداد فرمائے۔ بہت شکریہ میری طرف سے کیمرہ پر تمام تاجروں کو، اہلیان اگروت، تناول، دربند جیوان تجارت الحمدللہ ہمارا لگایا ہوا پودا ہے، فخر سے کہتے ہیں، سب کو آخری سلام میں کرتا ہوں، اس کے بعد جو مقدر میں ہوگا وہ دیکھا جائے گا، تو سب کو آخر میں میرا سلام ہے۔ یہ میرے سینئرز بیٹھے ہیں، حاجی ممتاز صاحب اور نیاز صاحب، اس کے بعد عبوری سیٹ اپ ہوگا، یہ باقی بھائی بیٹھے ہیں تو مل کر یہ بنائیں گے، ہم چپ ہیں نہیں بولتے، جو کرنا ہے آپ بڑوں نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں اپنی کابینہ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب عبوری سیٹ اپ بنے آپ مہربانی کر کے اپنے اس خادم کی، میں آپ سے چھوٹا ہوں لیکن آپ خاموش رہیں، آج ہم اختیار ان لوگوں کو دیتے ہیں، جو بھی بن گیا ہمارا قابل احترام ہوگا، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم عبوری صدر بنائیں گے۔ ساتھ میں ایڈ کروں کیونکہ ہم الیکشن میں ووٹ لے کر 1900 ووٹ لے کر آ گئے ہیں، لیکن میں بغیر مشورے کے، مجھے پتہ ہے سجاد صاحب سے بھی میں نے مشورہ نہیں کیا اس بارے میں، غنی گل لالہ سے بھی، میں بغیر مشورے کے کہتا ہوں اچھا ماحول ہے تو ہم خاموش ہیں، مل کر اچھا سیٹ اپ بنائیں تاکہ بازار میں جمہوریت آگے بڑھے۔ انجمن تاجران اگی، تاجران اگی، تاجران اگی، اگی کا میڈیا ہے، یہ بزرگ بھائی دوست سب زندہ باد، اور پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ بہت شکریہ جی۔